اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہو گئی، بلکہ 70 آیتیں ہو گئی تھی، 70 آیتیں ہو گئی۔ 69 نمبر تو یہ تھی کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جس پر گفتگو ہوئی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو آج کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے 71 نمبر آیت ہے کہ اے ایمان والو، تو ہم کہتے ہیں لبیک یا رب، کیا حکم ہے؟ حکم ہے خذوا حذرکم، تم اپنی حفاظت کا سامان لے لو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پھر دشمن کے طرف الگ الگ دستوں کی شکل میں روانہ ہو یا سب مل کر روانہ ہو۔ دشمن سے جہاد کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر جہاد فرض عین ہو گیا تو پھر تو سب نے نکلنا ہے، اور کفایہ تو پھر کچھ افراد چلے جائیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں وہ گروہ بھی تو ہے جو بظاہر کلمہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور تاخیر کرے گا وہ گروہ جہاد کے طرف، نیکی کی طرف، یہاں تک کہ نماز کی طرف بھی بڑا سستی سے آئے گا۔ یعنی نیکی کے کام میں اللہ چونکہ راضی نہیں ہے، اور نیکی کے کام میں فاستبقوا الخیرات والے، ان سے اللہ راضی ہے۔ اس دن مسلم شریف میں تقدیر کا بیان پڑھ رہے تھے، یہ مشکل ترین مسائل ہوتے ہیں تقدیر، چند چیزوں کو نہیں چھیڑنا پڑتا، جیسے تقدیر کے مسائل ہیں، علم نجوم ہے، اور صحابہ کے اختلافات ہیں، تو ان سے دور رہنا چاہیے۔ تو اس میں یہ حدیث کی بس اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا نا، اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا بس۔ تو میں نے بولا یہ بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس گروہ میں ہوں، میرے لیے نیکی آسان ہے یا برائیاں۔ بعض ایسے اللہ والے ہیں کہ زندگی بھر میں ایک برائی بھی اس سے نہیں، وہ ڈرتا ہے بہت، وہ کہتے ہیں گناہ کا سوچ بھی لیتا ہے تو وہ کم کرنے لگتا ہے، کہتے کہ نہیں یہ میری رب کی نافرمانی۔ اور ایک ہے کہ اس کو گانے سننے میں اور فحاشی اور یعنی میں ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ ساتھ بھی ناچ رہا ہے، راستے میں موٹر سائیکل چلا رہا ہے تب بھی یوں یوں ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ کی پناہ، اس کے زبان پہ اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، یہ پیچھے رہنے والا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، مصیبتن، تو پھر یہ گروہ پیچھے رہنے والا جو جہاد میں حصہ نہیں لیا، منافقین ہمیشہ ایسے کرتے تھے۔ جنگ احد میں گئے تو وہاں عبداللہ بن ابی بن خلف بن سلول وہاں افراد کو لے کر بولے میری بات ہی نہیں۔ اصل معنی تو یہ تھا کہ جہاد کیوں کریں، کہ دین اسلام کو ماننے والے نہیں تھے، صرف زبان کے حد تک۔ تو اگر مسلمانوں کو شہادتیں پہنچی، ظاہری شکست پہنچی، تو کہتے قد انعم اللہ علیہ، یہ گروہ کہتے ہیں بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا، میدان میں نہیں تھا، بچ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ کے طرف سے مسلمانوں کو فضل، کامیابی، مال غنیمت پہنچے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ گروہ منافقہ کہتا ہے کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، یوں کہہ رہا ہے۔ ہاں، پھر کہتا ہے یا لیتنی، کاش کہ میں بھی کنت معہم، ان کے ساتھ ہوتا۔ یہ گروہ کہتا ہے معہم، مسلمانوں کے ساتھ، تو مال غنیمت بھی ہمیں بھی مل جاتی۔ ہاں، فافوز فوزا عظیمہ، تو بہت بڑی کامیابی۔ ان کی نظریں دنیا پر ہے، دنیا مل گئی کامیابی،
اب دیکھیں مسلمان کی نظریں وہ تو اللہ کی رضا پر ہے کہ بھئی اللہ کی رضا مل گئی کامیابی، بھلے جان چلی جائے، بھلے مال چلا جائے، سب کچھ چلا جائے۔ فَلْيُقَاتِلْ، رب فرماتے چاہیے کہ یہ گروہ لڑے اللہ کے راہ میں دین کے سربلندی کے لیے، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ کون سا گروہ کو چاہیے کہ لڑے؟ جو آخرت کے ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکا ہے۔ ہر مسلمان اپنی زندگی فروخت کر چکا ہے، اپنی جان مال فروخت کر چکا ہے، اور لینے والا کون ہے؟ مشتری اللہ ہے اور بیچنے والا انسان ہے۔ سورہ توبہ سورت نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 111 ہے، 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ خرید چکا ہے مسلمانوں سے اموالہم ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ۔ کیا خرید چکا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے؟ ان کی جانیں، ان کے مال خرید چکا ہے۔ اب مسلمان کی جان خرچ ہوگی تو اللہ کی بندگی میں ہوگی۔ جان اللہ نے دی، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے مسلمان کے لیے کہ ایک انسان آپ کو ایک چیز دیتا ہے، پھر کہتا ہے یہ مجھے واپس دے دو، اس کے بدلے تمہیں۔ یہ عارضی وجود ہے، یہ آنکھیں عارضی ہیں، زبان عارضی ہے، پورا جسم بھئی یا تو کمزور ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، یا بس تھوڑی سی جوانی ہوتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر کمزوریاں پہ کمزوریاں، تکلیفیں، کبھی دانتوں میں تکلیفیں، تو کبھی کان میں، تو کبھی گھٹنوں میں، تو کبھی کمر میں، تکلیف پہ تکلیفیں۔ کہتے ہیں یہ کمزور سا جسم انسان میری بندگی میں اس کو فنا کر دے، اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے۔ مٹے گا نہیں، مٹے گا تو نہیں، ہمیشہ کے لیے جینا نصیب ہوگا، لیکن اب نیت کر لے کہ اللہ کے لیے سب کچھ۔ گھر نہیں بیٹھوں گا کہ بھئی گولی لگ جائے گی، گھر نہیں بیٹھوں گا، نہیں پیسہ لگے گا، بھلے جیسے موقع آیا تیار رہا کہ جہاں بھی ضرورت پڑی، فکر نہ کر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے۔ مسلمان ایسے ہو، وہ کہتے ہیں کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور آج کل کا منافق مسلمان، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ والے بہت سارے ہیں، لیکن اکثریت ہمارے جو ہے نا 2 نمبر ہیں، نہ ان کو نماز یاد آتی ہے، بدکاری پر آسرا نہیں کرتا، چوری پر آسرا نہیں کرتا، رشوت پر آسرا نہیں کرتا، دوسروں کی غیبت کا، فساد کے علاوہ اس کا کردار ہی نہیں ہے، صرف فساد اور فساد، محلے میں فساد، پڑوس میں فساد، گھر میں فساد، دفتر میں فساد، جہاں بھی جاتا ہے اس کا کام ہے فساد۔ ان اللہ لا یحب الفساد۔ پھر کہتا ہے یار فلسطین میں ظلم کیوں ہو رہا ہے، مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ بھئی یہ تیرے کردار کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو نے کبھی سوچا؟ تمہارا کردار غلط ہے، تمہاری سوچ غلط ہے۔ زید پا دنیا کڑی بنگلی جوڑے، دا آخر دا پارا غم دا سپر نشا۔ دنیا میں کتنے بنگلے تو نے آباد کر لیے، آخرت کے لیے ایک چھپرے بنانے کی بھی تمہیں توفیق نہیں ہے۔ اگر عالم دین کبھی دعویٰ دے کہ آ جاؤ، وہ منافق محلے میں پوری گفتگو کرتا رہتا ہے، امام سے پھر کچھ کر رہا ہے، یوں لگ رہا ہے اس کی دادا پر دادا کی پراپرٹی سے چھین رہا ہے۔ یہ پھر میں جب بھی کسی کی خیرخواہی کی بات یہاں کرتا ہوں نا کہ میرے بیٹے ہیں صاحب، میرے بھائی ہیں، کہ بھئی ایسے ہو رہا ہے محلے میں، فوراً شیطان محلے میں، پھر وہ کہتے ہیں میرے وہ بھی ہیں کہ وہ سن لیتے ہیں، پھر مجھے بتا دیں کہ استاد جی اپنی یہ بات کی، واقعی محلے میں یہ بات چل رہی تھی کہ استاد جی کچھ کر رہا ہے، لگ رہا ہے۔ ارے مجھے دنیا کی فکر ہوتی، آج میرے بنگلے ہوتے، میں دنیا کے بنگلوں پر تف بھی نہیں کرتا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کے بنگلوں میں سکون نہیں ہے یار، سکون تو نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، ارے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں، سورۃ رعد میں ہم نے پڑھا بھی، اب پھر پڑھیں گے کہ جب اللہ کی بندگی ہو تو سکون تو ملتا ہے۔ حرام خور کو کبھی سکون نہیں ملتا، اس کی جب موت آتی ہے نا، پھر اس کی حالت دیکھیں، ایسے تڑپتا ہے پھر۔ اور
جس نے اللہ کی بندگی کی اس کو بڑا سکون ہے، تو اللہ خرید چکا ہے، ان سے جانیں، ان کے مالیں، ہاں ان کے بدلے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، نفس کے شیطان دشمن، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، دشمن کے خلاف، اور یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور یہ خود بھی شہادت حاصل کرتے اور دوسروں کو بھی جہنم پہنچاتے ہیں۔ یہ دوسروں کو فیقتلون، دوسروں کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون یہ شہید کیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اللہ کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، ہاں توریت اور انجیل اور قرآن میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین موسوی اور دین عیسوی میں بھی جہاد کا حکم تھا، اور تمام مجاہدین سے یہ وعدہ کیا گیا تھا جو سچا وعدہ ہے۔ یہ آج ادھر ادھر کے بولتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بڑا جو ہے نا فساد جہاد ہے۔ جہاد عدل کے لیے ہے، عدل قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو ٹھکانے پہنچانے کے لیے، یا انہیں دین میں لانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے تو جہاد نہیں ہے نا۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ اللہ کے راہ میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض بالآخرت۔ اب منافقین کیا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے تو گمراہی خرید لی کس کے بدلے؟ ہدایت کے بدلے۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ کہ یہ آخرت کی زندگی کو دنیا پر ترجیح دیتے۔ کافر کی تعریف قرآن نے کی ہے، یستحبون الحیات الدنیا الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی میں ترجیح دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور سرکشی کی بغاوت کی، ان کا ٹھکانہ رب فرماتے جہنم میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جنت یہ جو رب کے حضور سے حاضری ہوگی کہ پوچھے گا تمہاری رات کیسی تھی، تمہارا دن کیسے تھا، تمہارا کاروبار، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا کیا تھا، کتنے سوچوں میں تمہاری زندگی تھی، فرقہ واریت میں تھی یا اللہ کے بندوں کے لیے اچھی سوچ میں تھی۔ اور پھر یہ بولے یا نہ بولے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، مگر آج تو زبان پر مہر ہے کہ ہاتھ ان کے پورے اعضاء بولیں گے جو اس نے کیا سب کچھ۔ اب انسان کے سامنے یہاں کیمرہ لگا ہے، یہ کچھ بھی کرے، یہاں پہ بنگڑا ڈال دے، شور مچا دے، اب پھر کوئی کیا کہہ دے، نفلیں پڑھائے تو کہتے یہ کیا، یہ کیمرہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں تو سب سامنے آ جائے گا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تیرا ہاتھ کیا کہہ رہا ہے، تیرا پاؤں، تمہارا دماغ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب تمہیں ضرورت نہیں تھی، یہ سب فرشتوں نے بھی لکھا، تیرا پورا جسم بھی بتا رہا ہے کہ تمہاری رات، تمہارا دن، تمہاری سوچیں کیا تھی۔ کلمے سے صرف چھٹکارا نہیں ہوگا، تمہاری پوری سوچیں جو ہے نا دین اسلام کے لیے ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ کے راہ میں یہ لڑتے ہیں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر یہ شہید کیا جائے یا غالب ہو جائے ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یہاں پہ ان آیتوں مبارکہ میں جو ہم نے آج پڑھا، اس سے پہلے منافقین کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ تم جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو اور اللہ و اللہ کے نبی کا حکم مانو۔ انہوں نے کیا کیا، ہم تو بس ما توفیق وہ پیچھے جو واقعہ حضرت عمر نے سر اس کا تن سے جدا کر دیا، تو ان کے ہمیشہ یہ چیزیں تھی۔ تو ان آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ نہیں، مسلمان جو ہے ہمیشہ وہ دین کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور اپنے مال خرچ کرتا ہے، اپنی جان خرچ کرتا ہے۔ اور یہاں جو یہ بتایا نا کہ خذوا حذرکم، کہ اپنی حفاظت کا سامان لو، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خالد بن ولید کو بھیجا مسلمان میں کذاب کے خلاف، تو کہا کہ ان سے جو جن چیزوں سے وہ تم سے لڑتے ہیں انہی چیزوں سے لڑو۔ اب فلسطین میں دیکھیں، وہاں جو ہے نا یعنی جدید ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اور وہ فلسطین والے کبھی جو ہے نا پتھر مارے ہیں، تو بھائی یہ سے جہاد تھوڑی ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے تو یہ بتایا،
ہم یہ پڑھیں گے سورہ انفال میں پڑھیں گے کہ تم نے اتنی تیاری کرنی چاہیے. اب پاکستان پر دوسرے ملک حملہ آور نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ وہ ڈرتے ہیں یار ان کے پاس بھی جدید اسلحہ ہے, ایٹمی پاور ہے, اگر ہم ان کو ماریں گے تبھی کچھ نہ کچھ تو ہمارا بھی بگاڑ دیں گے نا. اب ایک انسان کے پاس اسلحہ ہے, مورچے میں بیٹھا ہوا ہے تیاری کر کے, دشمن آ رہے تو کچھ تو یہ بھی کرے گا نا کہ بھئی مجھے تو ویسے بھی مار رہے ہیں, لیکن اب وہ خالی ہاتھ بڑھا ہوا ہے تو کیا کرے گا. تو یہاں پہ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ, یہاں فرمایا کہ اپنا بچاؤ, اپنا حفاظت. ایٹمی پاور کیا ہے؟ جدید راکٹ لانچر اور جدید جتنا بھی اسلحہ ہے جہاد کا, یہ الحمدللہ پاکستان آج غریب تو ہے غربت کا, لیکن اس کے اعتبار سے, دفاعی اعتبار سے فوج اور اپنے جدید اسلحے کے اعتبار سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں پہلے نمبر پر ہے. کہ ہندوستان بھی ادھر دیکھتا ہے تو خوفزدہ ہوتا ہے کہ یار کیوں, کہ یہاں پہ رب نے فرمایا ان کے لیے تیار کرو. ہمارے ایسے جوان گزرے ڈاکٹر قدیر خان جیسے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں داو پہ لگائی, دنیا میں بنگلہ تو نہ بنایا ہاں, لیکن مسلمانوں کے بچاؤ کا کام کر گئے. اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے. جو بھی مسلمانوں کے لیے اچھی سوچیں رکھتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے سیاستدان حکمران, اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کی بارش برسائے. اور جو اس چکر میں کہ دبئی میں گھر بنائیں گے, فرانس میں بنائیں گے, ایک جو ہے نا وہ لندن میں بنائیں گے, گھروں کے چکر میں, اس کے لیے کیا کہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. بس یہی بولیں گے نا, اللہ موت سے پہلے پہلے آئے بھائی ملک پاکستان غربت کا شکار ہے, تم کیا کرو گے, پیسے کو قربان کر دو, اللہ کا دیا ہوا اللہ کے رزاق میں اپنے ملک پہ خرچ کر لو. تو رب فرماتے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ, جو قوت تم سے بن پڑے, من قوت من رباط الخیل ترہبون بھی عدو اللہ, ایسے قوت کہ جس کے ذریعے باندھے ہوئے گھوڑے ہوں, یا اس کے علاوہ جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن کو ڈراؤ. عدو اللہ و عدوکم, تمہارے دشمن کہ وہ دیکھے اور ڈر جائے کہ بھائی ان لوگوں کو نہ چھیڑو, ان کے پاس ہے نا ایٹمی پاور ہے, کسی وقت بھی وآخرین من دونہم, اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو تمہیں نہیں جانتے, تم ان کو نہیں جانتے, وہ تمہارے دشمن ہیں. ان کو جب بھی موقع ملا مسلمانوں تمہیں معاف نہیں کریں گے. تو اس آج کی اس میں کہ جہاد میں سستی کون کرتا ہے, ہاں, آج جہاد کو بدنام. اب دیکھیں اس میں ہر کام میں جو ہے نا 3 گروہ بنتے ہیں, میں اس پہ گفتگو کرتا رہتا ہوں کہ 3 گروہ بنتے ہیں, ایک صحیح ہوتے ہیں 2 غلط ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی پیر نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اس میں 3 گروہ ہیں. ایک تو کہتا ہے سرے سے پیر نہیں, یہ بھی جھوٹا مکار ہے, یعنی کامل عالم دین جو وظائف دے, جو انسان کا تزکیہ نفس کے لیے رات دن وہ بڑی محنت کرتا ہے, اس کو پیر کہتے ہیں, یعنی کامل عالم. وہ پیر نہیں ہوتا جو لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے, دم درود کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے, نہ درس قرآن نہ درس حدیث ہے, وہ پیر نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے جہاں اس کو کہتے ہیں جاہلی, جس کو درس قرآن نہ آتا ہو, درس حدیث نہ آتا, تو پیر تھوڑی بن سکتا, جب پیر تو بن ہی نہیں سکتا نا. اور ایک وہ ہے کہ وہ سرے سے مانتی نہیں ہے. ایک وہ ہے وہ کہتے ہیں سب کچھ پیر ہے, بس نہ اس کو غریب کو نہ نماز آتی ہے, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزہ رکھتا ہے. بولا کیوں؟ وہ میں نے پیر رکھا ہے. اس نے بولا تو جو ہے نا اب میں جانوں میرا, یہ بھی برباد ہے, یہ بھی برباد ہے. ایک وہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھائی, پیر اس عالم دین کو کہتے ہیں جو ایک کامل عالم ہو, اپنے علم پر عمل ہو, دوسروں تک اللہ کی وحدانیت, پیارے نبی کی پیاری شریعت کا پیغام پہنچائے, رات دن اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے, یہ کامل گئے. تو اب جہاد میں بھی 3 گروہ بن گئے. ایک کیا ہوتا ہے کسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے شیطان اور کہتا ہے ادھر آؤ, یہاں پہ دکان اس کو جلاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. شیطان کہیں کا یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں یہ اختیارات کس نے دیے؟ جہاد کے نام پہ وہ مسلمانوں کو لڑا رہا ہے, بہت سارے ہم نے دیکھے. اور ایک وہ گروہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی اسلام میں سر سے جہاد ہی نہیں ہے, اس کے سامنے جہاد کا نام لو اس کو 104 کا بخار ہو جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. اور ایک کہتے ہیں نہیں بھائی, جہاد ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے تمام فوجی مجاہدین ہیں, کیا ہیں,
یہ بارڈروں پہ جو پڑے ہوئے ہیں رات دن یہ رکھوالی کر رہے ہیں، ہمارا کتنا پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے؟ 70%، یہ ہمارا آدھے سے بھی زیادہ پیسہ جو ہے ہم جہاد پر خرچ کر رہے ہیں. اسی کا نام جہاد ہے. اگر آج ہندوستان حملہ کرے، کوئی اور دشمن حملہ کرے، ہماری فوج، ہمارے جدید اسلحہ، یہ سب کچھ یہ مجاہدین ہیں. ایک امام کی مسجد کو یہ ضرورت نہیں ہے. وہ میں ترغیب دلاؤں گا کہ اپنے بچوں کو فوج میں بھرتی کرو اس نیت سے کہ بارڈروں کے ملک کی حفاظت کرے، دین اسلام کے لیے وہ آگے جا مجاہد بنے. یہ نہیں کہ تیرے کو بندوق پکڑا دوں، جا تو فلاں کو مار دے، تو پولیس کو مار دے. یہ تو شیطان ہے، یہ تو غیروں کی سازش ہے. اپنوں کو مروا رہا ہے کہ یہ مجاہد بن رہے ہیں. انا للہ و انا، اپنے ملک میں فساد کر رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں، مدارس میں وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے جو میں نے بولا یہ جو 2 نمبر کے مجاہدین ہیں، انہوں نے مساجد میں بہت سارے دھماکے کیے ہیں، علمی جہاں پہ بڑے بڑے علماء تھے وہاں دھماکے کیے ہیں. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی سنیما میں بھی کیا ہو. اگرچہ سنیما میں بھی جائز تو نہیں ہے نا بھئی، تمہیں اختیار کس نے دیا؟ تو جب مسلمان گناہگار ہو سکتے اس میں کیا تو دھماکہ کر رہے؟ تو یہ فسادی گروہ ہے. ایک وہ ہے جو سرے سے نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، وہ بھی اندر کچھ اور ہے. تو اور ایک یہ ہے کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ مسلمانوں کا عام ترین فریضہ ہے، دلی تمنا رکھتے ہیں وقت آیا تو انشاءاللہ مسلمانوں کے جان اور مال و عزت و آبرو اپنے دین کے بقا کے لیے، ناموس رسالت، ناموس قرآن، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، اس پر جان دینے کو وہ کہتے ہیں جہاں بھی موقع ملے گا تو یہ جان قربان ہوگی. یہ ہیں وفادار مسلمان. کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے ہمیں بہرمند فرمائے کہ ہم پھر یہ نہ کہیں کہ جب وقت آئے گا تو بولے کاش کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے درس سننے والے بنا دے، اس کے بعد سن کر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، گناہگاروں کو موت سے قبل توبہ کی توفیق عطا فرما، محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.